بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے رمضان المبارک کی راتوں کا قیام کیا ایمان کی حالت میں اور خالص نیت کے ساتھ، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے۔ دوستو، رمضان المبارک کی دو اہم عبادتیں ہیں، دن کا صیام اور رات کا قیام، یعنی دن کو روزہ رکھنا اور رات کو قیام کرنا۔ اللہ نے رمضان المبارک کو قرآن کریم کے ساتھ بڑی گہرائی سے جوڑا ہے، اسی لیے قرآن کریم میں کہا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا تعارف ہی یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن کریم کو اتارا گیا۔ تو رمضان اور قرآن کریم کا آپس میں بڑا گہرا جوڑ ہے، اسی وجہ سے ترغیب دی گئی ہے کہ اپنی راتوں کو قیام کے ساتھ، یعنی تلاوت قرآن کریم کو نماز میں اس کے ساتھ آباد کیا جائے، راتوں کو روشن کیا جائے اور قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ اب جو لوگ تو قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں، انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہوا ہے، ان کے لیے تو یہ حکم ہے کہ وہ رات کو قرآن کریم کی تلاوت کریں نماز میں۔ اور جو لوگ قرآن کریم نہیں پڑھ سکتے یا زبانی نہیں پڑھے ہوئے، ان کے لیے یہ ہے کہ وہ قرآن کریم سنیں، جیسا کہ تراویح میں اس کا اہتمام ہوتا ہے کہ حافظ صاحب قرآن کریم سنا رہے ہوتے ہیں اور جو مقتدی ہیں وہ قرآن کریم سن رہے ہوتے ہیں تراویح کے اندر۔ یہ رات کا قیام ہو رہا ہے۔ یہاں یہ درخواست کی جا رہی ہے کہ جن لوگوں کو تھوڑا حصہ قرآن کریم کا آتا ہے، ایک پارہ آتا ہے، آدھا پارہ یاد کیا ہوا، چند سورتیں بھی اگر یاد ہیں، تو رمضان المبارک میں اس بات کا اہتمام کر لیا جائے کہ روزانہ نوافل میں وہ ساری صورتیں پڑھی جائیں، تاکہ ہم خود بھی قرآن کریم کو پڑھنے والے، نماز میں پڑھنے والے ہوں، رمضان کے اندر تو کم از کم ہوں۔ تو رمضان میں رات کے وقت پچھلی رات اٹھیں اور اٹھ کے جو قرآن کریم کا حصہ یاد ہے، جن کو زیادہ یاد ہے وہ زیادہ پڑھیں، جن کو کم یاد ہے کم از کم یہ ہے کہ ایک مرتبہ جتنا یاد ہے، آدھا پارہ، پاؤ پارہ، اس کو نماز کے اندر پڑھیں، تاکہ ہم خود قرآن کریم کی تلاوت نماز میں کرنے والے ہوں اور اللہ رب العزت ہمیں قیام اللیل کرنے والوں میں لکھ لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔